السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا کہ سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں آگے قدم بڑھاتی مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے پیچھے کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ میں نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا لیکن اب میں نہیں جانتی تھی میں نے کہاں جانا ہے۔ ڈر کی وجہ سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کافی وقت بعد میں ایک بنگلے کے پاس پہنچی۔ ہمیشہ کی طرح وہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ میں ڈرتی ہوئی اس بنگلے کے اندر گئی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میں بنگلے کے اندر گئی۔ ہوا کی وجہ سے اندر لگے ہوئے کھڑکیوں کے پردے اڑ رہے تھے۔ نیلا نیلا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے کتنا منع کیا گیا تھا سب نے اس بنگلے میں آنے سے، لیکن میں کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ میں اس کمرے کے پاس آئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ سب کو دھوکہ دے کر میں یہاں آئی تھی، اپنے محبوب کے پاس۔ یہی ہے میری ساری دنیا۔ ہستی تھی۔ اس ایک شخص کے پاس میں نے جا کر اس آدمی کا کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کہنے لگا، بہت دیر کر دی آنے میں۔ ہم تو صدیوں سے بیٹھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ مطلب اس سے بھی میرا انتظار تھا۔ اچانک سے وہ اٹھا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو میں پیچھے کو ہوئی اور ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہنسی آئی۔ وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھول گئی ہو؟ مجھ جیسے انسان کو کیسے بھول سکتی ہو؟ میں اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا کہ مجھے لگا اب بھی میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، پورے حق سے چھو رہا ہوں تمہیں، جانتی ہو ٹوٹ کر چاہتا تھا تمہیں، اور تم نے خود ہی تو اپنی مرضی سے خود کو مجھے سونپا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم وہ نہیں ہو، مجھے جانے دو۔ وہ مجھے ہنس کر کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں؟ بہت سا حساب باقی ہے تم سے، میں تمہیں نہیں سننے دے سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ یہ میں کس کے پاس آ گئی تھی؟ مجھے اب کہاں تھا؟ اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جیسے جیسے میرے قریب ہونے لگا میں چیخنے لگی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے میرے باپ کے پاس جانے دو۔ لیکن میں کس منہ سے یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے میرے باپ کے پاس جانا ہے؟ اور کس کا باپ کے پاس کہ جن کے منہ پر جوتا مار کر آئی تھی؟ میری روح کو میں یہ بات چھننی کر رہی تھی۔ یہ شخص کیسے مجھ تک پہنچایا تھا؟ اس کے ساتھ کتنا دردناک میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس نے جو مجھے حقیقت بتائی وہ جان کر میری روح بھی لرز گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا میرے ساتھ۔ میں تو ایک جنات کے ساتھ رات۔ میرا نام انم ہے۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ چاروں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب ہی بہت سخت مزاج کے مالک تھے۔ کبھی انہوں نے مجھے گھر سے باہر قدم بھی رکھنے نہیں دیا تھا، اور ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھیں۔ ایک دن ہمارے گھر میں میری کزنس آئی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیں کہنے لگیں گھر میں چھپ کر باہر جاتی ہیں۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ رات میرے لیے قیامت کی رات بن جائے گی۔ اس رات ہم سب باہر تو چلی گئی تھیں، لیکن میں ان سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ سب مجھے وہیں کھیتوں میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی تھیں۔ اس رات میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ میرے پیچھے اچانک سے کوئی چیز لگ گئی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ اچانک سے میں کسی کے سینے سے جا لگی، اور جو کوئی بھی تھا مجھے وہاں سے لے کر ایک بنگلے میں آیا۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو بہت حسین تھا، اور میں مجھ سے پوچھ رہا تھا، آپ ٹھیک ہو؟ پر میں اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا، مگر میں اس سے کوئی جواب نہیں پاتی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا اگر میں واپس گھر گئی تو میرے بھائیوں نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں اس کے پاس رہ جاؤں۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگ گئی تھی، لیکن اکثر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اور پہلے مجھے آپی آپی کہتا تھا، لیکن اچانک وہ میرے ساتھ بدلنے لگ گیا۔ مجھے کہتا تم واپس چلی جاؤ اپنے گھر، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اپنے بھائیوں اور باپ سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا، ہمیشہ مجھ سے محبت کرو گے؟ میری بات سن کر اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے جب پوچھا، ہمیشہ میرا ساتھ دو گے؟ تو ایسا لگنے لگا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ کافی وقت مجھ سے باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگا، میں ہمیشہ ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات میں نے مان لی اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مان گئی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ میرے ساتھ نکاح کے نام پر کیا ظلم کرنے والا ہے۔ اس نے نکاح کا بولا اور میں مان گئی، کیونکہ میری آنکھوں پر بھی اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔
مگر اس کے ظلم کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ آخری وقت بھی آگا جب مجھے اس کے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تھی، لیکن جب اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ مجھ سے دور دور رہتا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی بات مجھے بہت عجیب لگنے لگی، مگر جیسے ہی رات ہوتی تھی کمرے میں بالکل اندھیرا کر دیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کی عادتیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ دن کے وقت تو وہ مجھے دیکھا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، میرے پاس آنا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ شاید میں خود غرض ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کسی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن ہوئی تھی، لیکن اپنوں کو دھوکہ دینے کا انجام میں نہیں جانتی تھی۔ ایک دن وہ گھر نہیں آیا تھا، صرف رات کے وقت آتا تھا، اور وہ بھی منہ ڈھانپ کر آتا تھا۔ ایسے ہی اب ہونے لگا، میں تو اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی۔ ایک دن میں اسے اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی تھی، اچانک سے مجھے اوپر والے پورشن سے کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ میں جلدی سے بھاگ کر اوپر والے پورشن میں جانے لگی۔ اسی وقت کسی نے میرا بازو پکڑ کے مجھے سینے میں چھپا لیا تھا اور ہلکی سی آواز میں کہنے لگا، کبھی بھی اوپر مت جانا۔ اس کی عجیب سی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اچانک سے اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ میرے سنبھلنے تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں پھر سے اوپر قدم بڑھانے لگی۔ اچانک سے مجھے آواز آئی، منع کیا ہے نا؟ میں ارد گرد دیکھنے لگ گئی، وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اب مجھے اس بنگلے میں ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ایک دن اچانک سے مجھے گھر میں شور سنائی دیا۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے دیکھا تو میرے چاروں بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میں اپنی بھائی کے سینے میں چپک کر بری طرح سے رونے لگ گئی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہاں رہنا، میں بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس شخص نے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اب ایسی محبت تو نہیں کر رہا تھا، وہ بہت بدل گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اس نے اپنی ضرورت کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، اور یہی بات مجھے اس سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ کچھ مجھے سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی میں۔ بھائی پوچھنے لگے، تم یہاں تک کیسے آئی ہو؟ اگر میں بھائی کو سب بتا دیتی تو بھی مجھے مار دینا تھا۔ بھائیوں نے کہا، میں جان بوجھ کر یہاں سے واپس نہیں گئی، اگر شادی والی بات بتا دیتی تو نہ جانے کیا کرنا تھا۔ بھائی نے میرے ساتھ اچانک سے میرے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ یہ بتا کر میں اور زور سے رونے لگی تھی۔ میرے بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے واپس لے کر جائیں، یہاں وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ مجھے غصے کی طرح پاگل ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا اب کیا ہونا تھا۔ میں نے بھائی کو اس کی تصویر دکھا دی اور کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا بھائی اس کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن میں تو گھر آ گئی تھی۔ بھائی نے بعد میں مجھے بتایا کہ بھائیوں نے اس آدمی کو مار دیا ہے۔ مجھے دکھ بھی ہوا تھا، لیکن میں سکون سے رہتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری بگڑتی حالت دیکھ کر میری اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ جب ڈاکٹر نے مجھے حقیقت بتائی تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ ڈاکٹر نے بتایا میں ماں بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اماں نے مجھے تھپڑوں سے لال کر دیا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں پریشان تھی۔ اماں کہنے لگیں، اب تو وہ مر گیا ہے، اگر بچنا چاہتی ہو تو یہ سب ختم کرواؤ۔ اماں کی بات سن کر میں نے کہا، ایسا کیسے ختم کر دوں؟ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، یہ میری اولاد ہے۔ اماں نے میرے منہ پر تھپڑ لگایا، غصے میں کہنے لگیں، اس کو اپنے بھائیوں سے قتل کرواتے وقت یہ یاد نہیں تھا وہ شوہر ہے تمہارا؟ میں اماں کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ میں کتنی محبت کرتی تھی اس شخص سے۔ ایک بار پھر سے رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کر لی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ بس پاگلوں کی طرح میں چلتی جا رہی تھی، میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب میں اس بنگلے کی طرف پہنچی تو میرے لیے مشکل تھا اس کمرے میں جانا۔ اس بنگلے کے ساتھ میری کتنی یادیں جڑی تھیں، وقت گزر رہا تھا میرا کتنا۔ میں نے اس بنگلے میں اچانک سے جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی تھی، خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور ہنسا۔ اچانک سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبوچ لیا ہو۔ میری آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، وہ میں نے قریب آتا ہوا جھٹکا کھا کر دور ہو جاتا تھا۔ اس کی حالت بھی بہت بری ہو چکی تھی۔ اچانک سے اس نے مجھے سینے سے لگا لیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری جکڑی ہوئی گردن چھوڑ دی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار میرے آنسو صاف کر کے پوچھ رہا تھا، ٹھیک ہو؟ میں ڈری سہمی سی اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، اس کا جسم سارا کانپ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، پریشان نہ ہو میری جان، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہا، میرے شوہر آپ نہیں ہو۔ میری بات سن کر کہنے لگا، میں ہی ہوں تمہارا شوہر۔ جانتی ہو، جو تمہیں اس گھر میں لایا تھا، جس کو تمہارا شوہر سمجھتی تھی، وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اور جب تمہیں اس گھر میں لایا تھا ہم دونوں کو تب تک محبت ہو گئی تھی، لیکن اس نے میری خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی۔ اس نے اپنی جگہ اس دن تمہارے ساتھ میرا نکاح کروا دیا تھا، اس وجہ سے بھی وہ پھر تم سے دور رہتا تھا۔
जानती हो फिर रात में ही क्या होता था तुम्हारे साथ, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गलत होने का एहसास हुआ जब मैंने घर आकर बंगले के दरमियान में खून में लथपथ अपने भाई की लाश को देखा था, जो तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया था इस वजह से। अब तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो इसकी रूह तड़प गई है। वो मरकर भी आज भी मेरे साथ है। वो मुझे सीने से लगाए हुए सब बता रहा था और उसकी बातों पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल था। उसने मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैंने फिर उससे बताया मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली, मैं कभी इसको छोड़ कर नहीं जाऊँगी, जो भी हो जाएगा। मेरी बात पर वो बहुत खुश हुआ। मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आता था। मेरे घर वालों ने मुझे मेरी सच्चाई मालूम हो गई थी। मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे भाइयों को कहा, मैं जब अपने भाइयों के कातिल को माफ़ कर सकता हूँ तो तुम सब मेरी जान से अजीज बीवी को क्यों माफ़ नहीं कर सकते। मेरे शौहर की बातें इन्हें पसंद आ गई थीं और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। अल्लाह ने कब मुझे बेटा दिया वो बहुत प्यारा था, लेकिन मेरे शौहर की तरह इसके बाद मेरा शौहर मुझे इस बंगले से लेकर दूसरे मुल्क चला गया। अब मैं इसके साथ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।